چیئرمین عمران خان صاحب ایک مرتبہ پھر لانگ مارچ کا ارادہ رکھتے ہیں اور ان کی نظریں سپریم کورٹ کی طرف ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ آئے اور اس میں بتایا جائے کہ ملک میں احتجاج کے لیے کیا حقوق حاصل ہیں۔ آج سپریم کورٹ نے 25 مئی کو لانگ مارچ کے حوالے سے کیسز پر 12 صفحات پر مبنی ایک تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے اور اس میں عدالت نے 7 سوال اٹھائے ہیں، مختلف اداروں سے اس کے جوابات طلب کیے ہیں اور اس میں یہ بھی ہے کہ تمام شواہد اور جو بھی ثبوت ہوں گے ان کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جائے گا کہ گزشتہ جو لانگ مارچ عمران خان صاحب کر چکے ہیں اس کے حوالے سے ان پر حکم کی عدولی ہوئی یا نہیں۔ امپورٹنٹ معاملہ ہے، اس پر بات کریں گے۔ بیرسٹر عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر آئین و قانون۔ بہت بہت شکریہ زبیری صاحب وقت دینے کے لیے۔ عابد زبیری صاحب، جو آج فیصلہ آیا ہے بنیادی طور پر اس میں عدالت نے 7 سوالات اٹھائے ہیں اور ان سوالات کے جواب جو اداروں کی طرف سے ان کو مہیا کیے جائیں گے، یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا عمران خان صاحب کی طرف سے، ان کی جماعت کی طرف سے عدالتی حکم کی عدولی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے واضح لکھا ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے حکم عدولی ہوئی، اس کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ جی دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ جو جسٹس یحییٰ آفریدی کا ہے وہ مائنورٹی فیصلہ ہے، تو لیکن میجورٹی فیصلے میں تو انہوں نے رپورٹ طلب کی ہے، تو یہ ابھی اس بات کا تعین عدالت کرے گی کیا حکم عدولی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اس کی حکم عدولی اگر ہوئی ہے تو اس کا اپنا ایک پروسیجر ہے، وہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز ہوتی ہیں۔ آرٹیکل 204 میں سپریم کورٹ کے پاس حق ہوتا ہے کہ اس کے اگر کوئی حکم عدولی ہو، لیکن اس پہ پورا ایک طرح سے ایویڈنس لی جاتی ہے، اس میں پوری پروسیکیوشن ہوتی ہے، اس طرح سے کنٹیمپٹ نہیں لگ جاتی کسی پہ۔ تو جب ہی سپریم کورٹ نے آرڈر کی منگوائی ہیں رپورٹس، دونوں سائیڈ کی رپورٹس دیکھنی ہوگی کہ حکم عدولی کیا اس وجہ سے ہوئی کہ جو تشدد ہوا، یا حکم عدولی انہوں نے جان کے کی۔ تو میرا ابھی سمجھنا ہے کہ آپ نے جو ہم نے دیکھا، سب نے آپ کے چینلز پہ ٹی وی پہ دکھایا گیا کہ ایک مارچ شروع ہوا، پہلے اس کو روکنے کی کوشش کی گئی، پھر لوگوں پہ اور اس پہ تشدد کیا۔ اگر تشدد دوسری طرف سے ان لوگوں نے جو اس مارچ میں شامل تھے تو وہ بھی قابل مذمت ہے کہ کوئی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ ہر انسان کا حق ہے کہ بنیادی حق ہے کہ وہ پروٹیسٹ کرے۔ آرٹیکل 14 بھی ہمارے کانسٹیٹیوشن ڈگنیٹی اور وائلیشن آف گھر کے جو تقدس ہے اس کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں اسی طرح پولیس یا کوئی لوگ نہیں گھس سکتے۔ تو یہ سب چیزیں دیکھنی ہوگی آپ کو، عدالت اس کو بھی مد نظر رکھے گی اپنے حتمی فیصلے سے پہلے۔ اچھا، آج ایک اور درخواست سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کی طرف سے جمع کی گئی ہے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے اس پر اعتراض بھی لگایا، یہ واپس آئے گی درخواست عدالت میں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ تمام اپلیکیشنز اور جو کارروائی ہو رہی ہے ان کو کلب کر دیا جائے گا یا یہ علیحدہ علیحدہ سنے جائیں گے تمام معاملات؟ دیکھیے، اب کیونکہ یہ آپ نے آج کے جو آرڈر معزز عدالت نے پاس کیا ہے اس میں فردر رپورٹس طے کی اس نے منگوائی ہیں اور اس میں دیکھنا ہے، وہ تعین کریں گے کیا حکم عدولی ہوئی یا نہیں ہوئی ہے یا پیسفل۔ دیکھیے، انہوں نے اپنے مینشن کر دیا کہ آرٹیکل 16 میں پروٹیسٹ کا حق ہے، آرٹیکل 17 آپ کو ایسوسیشن کا رائٹ دیتا ہے، لیکن اس میں ریزنیبل ریسٹرکشن لگ سکتی ہیں۔ ریزنیبل ریسٹرکشن یہ ہوتی ہیں کہ کوئی اب قانون اپنے ہاتھ میں نہیں سکتا، امن امان کا اگر خطرہ ہے تو اس کو اسٹیٹ روک سکتی ہے، لیکن اس کا وہ کس حد تک ہے وہ سب تعین ہونا ہے۔ تو اگر یہ پٹیشن ان کی طرف سے کوئی داخل ہوئی جس پہ اعتراض ہے، پہلی بات تو اس پہ وہ اپیل کریں گے، وہ اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے رہے یا اس کو، تو موسٹ پرابلی اس کو اس کے ساتھ کلب کر دیا جائے گا کہ جی آپ آ جائیں، آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پیسفل پروٹیسٹ کا حق دیا جائے، وہ تو ہم اپنے فیصلے میں کہہ چکے ہیں، آئیے بتائیے کہ پیسفل فیصلہ آپ اگر پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آئیے۔ میں تو سمجھتا ہوں ہر انسان کا، ہر پارٹی کا حق ہے کہ وہ پیسفل پروٹیسٹ کرے اگر وہ کسی چیز پہ، کسی مدعے پہ اپنے بات بتانا چاہتی ہے۔ اچھا، لیکن بیرسٹر صاحب، جب عمران خان صاحب کی طرف سے اس طرح کا بیان آیا کہ ان کو معلوم تھا ان کے مظاہرین جو ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلح ہیں، یا وزیر اعلیٰ کے پی کے نے یہ بیان دیا کہ اگر عمران خان کہیں تو وہ اسلام آباد جائیں اور کے پی فورس کے ساتھ جائیں، جب اس طرح کے معاملات آئیں جو ایڈمنسٹریٹو نوعیت کے ہوں، سیاسی نوعیت کے ہوں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے معاملات میں عدالت جو ہے وہ پڑھے گی، اس کو پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو جتنا سیاسی معاملات سے دور رہنا چاہیے اتنا ہو، کیونکہ سیاسی معاملات میں جو بھی فیصلہ کرتی ہے اس سے ایک پارٹی ہمیشہ ناخوش ہوتی ہے۔
تو لیکن نیچرلی ہمارے یہاں جو ایشو آئین لوگوں پہ خود آئین کی قانون کی عزت ہم لوگوں میں ابھی بہت شعور نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات کورٹ میں چلے جاتے ہیں اور یہ ہماری عدالت پہ ایک بوجھ ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ ان سیاسی معاملات جو پارلیمنٹ یا مقننہ میں طے ہونے چاہیے وہ عدالت میں آ جاتے ہیں۔ تو اب اگر یہ معاملات عدالت میں آئیں گے تو عدالت اس پہ اپنا فیصلہ دے گی۔ انٹرپریٹیشن جو ہے، جو تشریح ہے آئین کی، قانون کی، وہ حق صرف عدالت کے پاس موجود ہوتا ہے، تو وہ عدالت کے پاس آئیں گے، وہ اس پہ گے۔ اب یہ جو بیانات کچھ دیے جاتے ہیں اس کو دیکھنا ہوگا وہ سیاسی نوعیت کے بیانات تھے یا ان میں کوئی اصلیت تھی۔ اب وہ تو پھر اگر اس طرح کی کوئی بات تھی تو وہ سیاسی بیانات ہیں، ان کو پھر عدالت اس تناظر میں دیکھے گی، لیکن ہر بیان کو یا جو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کا، لیکن یہ قانون اس کو اپنے حساب سے دیکھے گا سر۔ اچھا، یہ جو پہلی درخواست تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی جانب سے جمع کرائی گئی تھی، جس پر 3 رکنی بینچ بنا تھا۔ جی، پھر حکومت کی جانب سے عمران خان صاحب کے خلاف درخواست جمع کرائی گئی، پھر اسی بینچ کو ایکسٹینڈ کیا گیا اور اسے 5 رکنی لارجر بینچ بنا دیا گیا۔ تو یہ کیوں ضرورت پیش آتی ہے کہ ایک معاملہ سنا جا رہا ہو، اس پہ ایک اور درخواست آئے تو پھر بینچ 3 رکنی سے 5 رکنی کر دیا جائے؟ دیکھیے، یہ ثوابدید جناب آنریبل چیف جسٹس کی ہوتی ہے۔ وہ اگر سمجھتے ہیں کہ معاملہ سیریس نوعیت کا ہے تو لارجر بینچ کر سکتے ہیں۔ کچھ معاملات آپ نے دیکھا کیس ہوتے ہیں فل کورٹ بھی بیٹھ جاتی ہے، اس کے اندر 7 ممبر بینچ بھی ہوتی ہے، 9 ممبر بینچ بھی ہوتی ہے، 12، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ثوابدید ان کی ہوتی ہے تاکہ دیکھیں مختلف ججز ہوتے ہیں، معاملہ سیریس ہوتا ہے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ 3 بینچ میں وہ لوگ ہو گئے، زیادہ ہوں گے، ہو سکتا ہے اس میں جیسے آپ نے فرمایا حسنات صاحب نے کہ 63A کے معاملے میں 5 ممبر بینچ میں 3-2 کا فیصلہ تھا، تو کچھ لوگ ہو سکتے جیسے آج بھی آپ فرما رہے ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی کا فیصلہ ایک مائنورٹی فیصلہ آیا، تو اب یہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ ہر مختلف ججز ہوتے ہیں، وہ اپنا کیا بات سن کے ان کا کیا اس پہ آرڈر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے تاکہ دکھانے کے دیکھیں عدالت میں انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے، اس وجہ سے بینچ کو بڑا کر دیا جاتا ہے یا اس کو بڑا کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ نہ امپریشن آئے کہ چند ججز نے بیٹھ کے ایک فیصلہ کر دیا۔ لیکن یہ ثوابدید صرف چیز ہوتی ہے، ہر جج قانون و آئین کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، آپ اس سے ناخوش ہو سکتے ہیں لیکن وہ آپ اس کے پابند ہیں۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ محترم جناب بیرسٹر عابد زبیری صاحب۔